بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب لوگوں کی کہانیاں۔ کامیاب لوگوں کی کہانیوں میں سے ہیلن کیلر بھی ایک ہے۔ دنیا کی پہلی نابینا، گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنفہ اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی۔ ہیلن کیلر کی کہانی قوت سماعت و گویائی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے، جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولہ سے دنیا کے ہر انسان کے لیے مثال قائم کی، جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا، بغیر سماعت کے سنا اور قوت گویائی کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدہ ہے جسے انسان جتنا جانتا جاتا ہے، اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے، جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کیلر کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر میں ابھی الفاظ تک ٹھیک سے نہ سیکھی اور نہ بول سکتی تھی کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ تصور کریں ایسے کیسے الفاظ سکھائے جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کی آغاز ہی میں ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی ہے۔ کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی بھر لامحدود چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، ان گنت سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہو ہی نہ، اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ اور اگر آپ اس سب کے باوجود کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1980 کو امریکی ریاست الاباما کے ایک قصبے میں ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچتی تو والدین اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک ایسا مسیحا گراہم بیل ٹیلی فون کی موجود کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک خصوصی اسکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پرنکسٹن اسکول پہنچتی ہے، جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے، جہاں اسکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سیلون ان سے کراتی ہے، جو ان کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے ان کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہیں۔ یوں ہیلن کیلر اور اس کی استانی کے درمیان 49 سالہ رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتدا ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے حروف لکھ کر انہیں نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسی طرح ایک ہاتھ پہ پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی انڈے سے چوزہ نکلنے تک کا عمل اسی ہاتھ پر محسوس کراتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کے انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے، لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگتی ہے، جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس اسکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں سے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی ہے۔
ہیلن کیلر کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پن سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتی بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کی۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دی، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کی چونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرکنس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال رائٹ ہیمائز ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کی امتحان پاس کی اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویٹ مکمل کرتی ہے اور وہاں سے گریجویٹ ہو کر ہیلن کیلر اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بلبوتے پر بالا آخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی زندگی میں مدد کرنے سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسی طرح ہیلن نے خود کو رفع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہے کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس دن مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کی ساتھی ہوں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنی ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتے اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھے۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتے۔ ان کی خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھی، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دے دیتی۔ وہ ایک باہمت اور دلیر خاتون تھی جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنی عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہی۔ وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کے اعزازی ممبر تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فارسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوش سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار دی فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ قارئین کے لیے یہاں ہیلن کیلر ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جن میں سیکھنے والے ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔
ہیلن کے جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل پیست ہو جائے گا۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجائے لائے گا اور اس ذات کی عظیم نعمتوں کا آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ میں نے اکثر سوچا کہ اگر انسان سے کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسی بصارت کی قدرت کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشبو کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنی بصارت والی دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا؟ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کو چھو کر تلاش کرتی ہوں اور شاخوں کو چھوتی ہوں، جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہے۔ عام طور پر جب بہت خوش ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کر پرندے کی گانے کی ترتراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ سکنے کی خواہش کی وجہ سے۔ اگر میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائے۔ پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحمدلی اور ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں، اسی ذریعے کہ وہ دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے ہی چھو سکتی ہوں۔ میں قہقہا، اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کے آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو وہ بس شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتی۔ وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی زندگی کے گہرے راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے محور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگدار غروب ہوتے ہوئے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سنیما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسی استعمال کریں گے کہ جیسی کبھی استعمال نہ کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو اس کی دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تب ہی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی۔ تب ہی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کو شناخت کر سکیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیاں اشکار کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنی انگنت چیزیں چھوڑی ہیں۔ میں جو کہ نابینا ہوں بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی تمام نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کی گیت، کسی پیانو کی آواز، اور وہ بھی اتنی توجہ سے جیسے آپ کل بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کریں کہ اس سے آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔
پھولوں کی خوشبو الگ الگ محسوس کریں، اور آج کے بعد آپ محسوس کرنے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر حس کو بھرپور استعمال کرو، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائے۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے، بغیر آنکھوں کے آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ کے دن رات کیسے ہوتے ہیں؟ آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے؟ بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ بولنے کے قاصر ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھ پانے پر کیسے بے بسی ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی؟ آپ تصور کر کے کام جائیں گے اگر آپ فقط ان 3 نعمتوں کے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ جن نعمتوں کے نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں کئی لاکھ گنا زیادہ ہیں، انہیں کسی لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہوگی۔ آپ تصور کریں، ہیلن کیلر کی زندگی کا جو سننے، بولنے، دیکھنے سے معذور تھی، جو صرف چھو کر سونگھ کر سیکھ سکتی تھی، انہیں کس نے حوصلہ دیا زندگی میں کچھ گزرنے کا؟ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائے اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائے بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعلہ راہ بن جائے؟ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہے۔ آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہے اور ناشکر گزاروں کے لیے شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھی ہے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لے کس طرح ممکن ہوئے؟ تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے، اندر کی آواز اور خود پر یقین کامل۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا، یہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم ستارہ، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھنا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزارے۔ انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہے تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیل کتاب دی سٹوری آف مائی لائف اس لیے لکھی کہ لوگ جان سکے کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئی اور کس طرح ہر میدان میں سرخرو ہوتی چلی گئی۔ وہ نابینا، بہرے، گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنے اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
آئیے عہد کرتے ہیں اپنی میسر نعمتوں کی شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہو، دوسروں کی فلاح کے لیے ہو۔ آگے بڑھے، اس وطن کی مٹی کی ابھی بہت قرض باقی ہے۔ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔